تو ناظرین کرام، ہم بھی اگر اس چیز سے باہر نکل جائیں یہ مغفرت کے عشرے میں کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن بیان کر رہے ہیں، اور جس نے دیکھا ہے وہ ستار العیوب ہے، یعنی عیوب کی پردہ پوشی فرمانے والا، عیبوں پہ پردے ڈالنے والا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کا عیب ہمیں معلوم ہو، عیب معلوم ہو جائے تو پھر ہم اسے غیب میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا دینی، ملی، اخلاقی، قومی، شرعی جذبہ ہے جس کو ہم فروغ دے رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے ناظرین کرام کہ اس مغفرت کے عشرے میں ہم سب مل کر اپنا محاسبہ کریں، ایک دفعہ اپنا احتساب کریں، جائزہ لیں اور سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری سمت ٹھیک ہے، ہم نے اپنے رخ کو صحیح جانب اس کو متعین کیا ہوا ہے، ہماری منزل درست ہے، ہم صحیح چل رہے ہیں، ہمارے سفر میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہو رہی۔ یہ سب ہم کو کرنا پڑے گا، اور یہ کچھ ہی دن باقی ہیں، بس ان کو کہتے ہیں ایام معدودات، بس گنتی کے چند ہی دن ہیں جو بہت جلد مکمل ہو جائیں گے، کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ بس اب کیا بچا ہے؟ 11-12 دن، اس کے بعد رمضان المبارک آپ سے رخصت ہو جائے گا، پھر وہی زندگی کے معمولات ہیں، پھر وہی خوش گپیاں ہیں، وہی یاروں کی محفلیں ہیں، وہی دفاتر کے اوقات ہیں، وہی ایک دوسرے کے ساتھ دوسروں کی برائی اور غیبت کے معاملات ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ انسان تبدیل ہو، اور تبدیل نہیں ہو سکتا تو اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ رمضان یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پریکٹس ہے آپ کے لیے پورے سال کی، جس طرح ابلیس کی پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ وہ پورا سال آپ پر، یعنی 11 مہینے آپ پر محنت کرتا ہے، ہمارے نفس پر محنت کرتا ہے، اور 11 مہینے کی اس کی محنت کا صلہ ہمیں رمضان میں دکھائی دیتا ہے، کیونکہ رمضان میں اسے جکڑ دیا جاتا ہے، رمضان میں وہ قید ہے۔ کیونکہ عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر ابلیس رمضان میں قید ہے تو پھر یہ قتل و غارت کیوں ہو رہی ہے، یہ ملاوٹ کیوں ہو رہی ہے، یہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہے؟ ابلیس تو قید ہے، پھر لوگ جھگڑتے کیوں ہیں، غصہ کیوں کرتے ہیں، انہیں ایک دم ذرا سا سڑک پر تھوڑی سی گاڑی بھی ٹکرا جائے تو باہر نکل کر فحش کلامی شروع کر دیتے ہیں، تو یہ سب کیوں ہے جبکہ ابلیس تو قید ہے؟ تو بات یہ ہے ناظرین کرام کہ ابلیس یقیناً قید ہے، مقید ہے، اسے جکڑ دیا جاتا ہے رمضان المبارک میں، لیکن وہ جو 11 مہینے آپ کے نفس کی تربیت کرتا ہے، 11 مہینے وہ آپ کے نفس امارہ کو فساد پر آمادہ کرتا ہے، خواہشات کا غلام بنانے کے لیے تیار کرتا ہے 11 مہینے، اور 11 مہینے کی اس کی یہ تربیت اس کو پھل دیتی ہے رمضان المبارک میں، کیونکہ وہ موجود نہیں ہے، وہ جکڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہو وہی رہا ہے جو اس نے 11 مہینے آپ پر محنت کی۔ تو اصل تو متقی اور پرہیزگار وہ ہیں ناظرین کرام جو اس مہینے ابلیس کی 11 مہینے کی محنت کو خاک میں ملا دے۔ نفس تو الجھائے گا، نفس تو ڈرائے گا، نفس تو بہکائے گا، نفس تو اوچھی نیچی اور گندی حرکتیں کرے گا تاکہ آپ عدو مبین، کھلے دشمن کی طرف بڑھ جائیں، مگر وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ، آپ کو اس کی راہ پہ نہیں چلنا، اس راہ سے آپ نے گزر جانا ہے، راستہ بدل دینا ہے، اور مغفرت کے اس عشرے کی آخری 2 راتوں میں اگر اب بھی ہم نے اپنا احتساب نہیں کیا ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں۔ دیکھتے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں انڈیا سے تنویر بول رہا تھا ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، انڈیا کے کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ جی ایم پی مدھیہ پردیش سے۔ مدھیہ پردیش سے، جناب فرمائیے۔ جی آپ کا پروگرام تو بہت اچھا ہے ماشاء اللہ، مطلب جو ایسی سمجھائی ہے آپ کی کہ مطلب نہ سمجھ کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب بس آپ سے میرا ایک ہی اصلاح تھی کہ مطلب آپ کی سمجھائی کی وجہ سے مطلب دوسرے جو غیر مسلم لوگ بھی ہیں مطلب وہ اسلام سے جڑنا چاہتے ہیں۔ باقی ہوتا کیا ہے مطلب جیسے
आज दहशतगर्दी है, बहुत दहशतगर्द है। बाकी वो ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब वो मुस्लिम ही है सब कुछ, मतलब नॉन मुस्लिम भी है, मतलब जो है उनकी वजह से मतलब पीछे हट जाते लोग। सही है। ऐसा क्यों? मतलब उनकी वजह से आज जैसे मेरा एक क्वेश्चन ये, जैसे आज फ्रांस में बुर्के पर प्रतिबंध लग गया, मतलब आज अब हम क्यों पीछे हटते जा रहे हैं? मतलब इस्लाम इतना आगे किस चीज पे प्रतिबंध लगा है? किस चीज पे? जैसे फ्रांस में बुर्के पर प्रतिबंध। अच्छा, बुर्के पे प्रतिबंध, हाँ फ्रांस में लगा है, बिल्कुल ठीक है। मैं समझा कि भारत में किसी चीज पे प्रतिबंध हुआ है। नहीं नहीं, भारत में नहीं, मतलब दुनिया में, मतलब आपकी समझाइश से ऐसा लगता है कि मतलब लोग तो मतलब दूसरे भी जो नॉन मुस्लिम है वो भी इस्लाम से बिल्कुल जुड़ना चाहते हैं आपकी समझाइश की वजह से। जी जी जी। बाकी पीछे हट जाते हैं बस ये इस टॉपिक के पीछे। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। देखिए हमारा दीन तो, बहुत शुक्रिया मध्य प्रदेश से आपने कॉल